أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ہے، لیکن قرآن مجید کی اصل ترتیب یہی ہے جس کی شکل میں ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا نہ صرف یہ کہ ہم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن کمپیوٹر نے آ کر بہت سی چیزیں ہمارے لیے کنسیویبل بنا دی ہیں کہ وی کین امیجن اباؤٹ دیم. آپ کے پاس ایک فائل ہو اور کمپیوٹر میں آپ کے پاس ایسی آپشنز موجود ہیں کہ آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز، اس کے کمپیوٹر کے اندر آپ براہ راست کوئی سیگمنٹ اس فائل کا بھیجیں، یہ انسٹرکشن دے کر کہ اس کے کمپیوٹر میں جو فائل ہے اس میں یہ یہاں جا کر فٹ ہو جائے. ایسا ممکن ہے نا؟ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ٹیکنالوجی میں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب اول روز سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف سیگمنٹس کو مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جہاں وہ اوریجنل اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب تھی لوح محفوظ میں، وہ جس جگہ پر تھے وہیں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائل میں جا کر ڈاؤن لوڈ ہوتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسی کو یاد کیا اسی ترتیب کے ساتھ. تو یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب جو ہے، یہی قرآن مجید کی اصل ترتیب ہے. اگرچہ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید موقع اور محل کی مناسبت سے ایک اور ترتیب میں نازل ہوا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی ڈویژن. قرآن مجید کا بیسک یونٹ جو ہے وہ آیت ہے. آیت سے کم پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوتا. آیت سے کم پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا. جب آیت پوری ہوگی تو پھر وہ کم سے کم قرآن مجید کہلا سکتی ہے، اس سے کم نہیں. آیات کے ملنے سے صورتیں بنی ہیں. سورت سین واو را مادہ ہے، سور فصیل کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی صورتیں ہیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کے معنی کا ایک شہر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورت ہے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. ٹھیک. اچھا، ان صورتوں کے علاوہ ایک اور تقسیم جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ سپاروں کی تقسیم ہے. سپاروں کی تقسیم کیا ہے کہ کسی شخص نے یا کچھ لوگوں نے قرآن مجید کا کوئی نسخہ لیا اور اس کے اوراق گن کر ان کو 30 پر تقسیم کر دیا کہ ایک آسانی ہو جائے کہ روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ کوئی تلاوت کر لے تو ہر مہینے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کر لے. لیکن یہ بڑے ظالمانہ طریقے سے کیا گیا. بعض اوقات ایک آیت ایک پارے میں ہے اور باقی پوری سورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں ہے. سورہ ہجر کا معاملہ ہے 14ویں پارے میں. اس سے پہلے 12ویں پارے میں سورت ہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ چند آیات وہ 11ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے. اچھا، پھر ایسی پکی لیک پڑ گئی ہے خاص طور پر ہمارے حفاظ کے اندر کہ وہ سپارے کو تقریباً وہی سمجھتے ہیں. بچوں کو جو حفظ کراتے ہیں وہ بھی سپاروں کے حساب سے، ان کی اپنی ایک ترتیب ہے، تجربے سے انہیں سیکھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اگر صورتوں کے حساب سے کریں تو مضامین نہیں ٹوٹیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے
کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، خالائیں. یہ پوری ایک آیت ہے. اور اس آیت پر چوتھا پارہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جملہ مکمل نہیں ہوتا. اور اسی طرح حرام ہے والمحصنات من النساء، اور یہ پانچواں پارہ شروع ہو گیا. ایسی پکی لیک ہے کہ ہمارے حفاظ جو ہیں وہ تیسرے دن کی یا چوتھے دن کی تراویح جو ہے وہ انہوں نے اس آخری آیت پر ختم کرنی ہے اور اگلے دن والمحصنات سے شروع کر دینا ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں. یعنی اگر حرمت علیکم کے ساتھ ملا ہوا ہو پھر تو بامانی ہے نا کہ حرام کی گئی ہیں اسی طرح تم پر ساری عورتیں جو خامد والی ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرآن مجید کی ایک تقسیم ملتی ہے اور صحابہ کرام اسی کے مطابق ایک ہفتے میں رات کی تہجد کی نماز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے اکثر صحابہ. اس کے اعتبار سے قرآن مجید 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں ڈیوائیڈڈ ہے. وہ دیکھیے وہاں پر، یعنی اس ٹیکسٹ کے نیچے لکھے نا چھوٹا سا منزل لکھا ہوا ہے. جی تو یہ منزل جو ہے یہ کیا ہے؟ تلاوت کے اعتبار سے دوسری منزل ہے. تو 7 میں تقسیم کیا گیا ہے قرآن مجید، اور 4 پارے، 4.5 پارے، کہیں 5 پارے. یہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کے بنیں گے، لیکن ان میں سورت کوئی نہیں توڑی گئی. یعنی پہلی منزل جو ہے اس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہے، اور پھر سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح 7 منزلیں ہیں، اور آخری منزل جو ہے وہ سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور اس کو حزب مفصل کہتے ہیں، کہ اس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں تعداد کے اعتبار سے. تو یہ تو منزلیں ہیں قرآن مجید کی. ایک اور قرآن مجید کی ترتیب اس کو مولانا اصلاحی صاحب کے استاد حمید الدین فراہی صاحب رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مکی اور مدنی صورتوں کو اکٹھا کیا ہے. تو ان کے نزدیک بھی 7 گروپس ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے، اور ان 7 گروپس میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہے پہلے، اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں. تو جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت تو ایک ہی ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد پھر 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ. اور دوسرا گروپ جو ہے اب شروع ہو رہا ہے، اس میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد پھر ایک طویل مکی صورتوں کا گروپ ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، اور اٹ گوز آل دا وے ٹو جز 18 پارے میں سورہ مومنون پہ جا کے ختم ہوتا ہے. سورہ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رات، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ ابراہیم، سورۃ حج، اور پھر سورۃ المومنون. اس کے بعد پھر ایک مکی صورت آتی ہے سورۃ نور. سورہ نور کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورۃ فرقان سے لے کر، اور یہ چلا جاتا ہے پھر سورۃ سجدہ تک. یہ سورۃ فرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ نمل، سورۃ قصص، سورۃ روم، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ، اور پھر اس کے بعد ایک سورت آئے گی سورۃ احزاب، وہ مدنی سورت ہوگی. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ فاطر کے بعد سورہ یاسین، سورہ یاسین کے بعد پھر ہوگی سورۃ صافات، پھر سورۃ صاد، پھر سورۃ زمر، پھر سورۃ مومن، اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ، سورۃ شورا، سورۃ زخرف، اور یہ سلسلہ بھی پھر چلتا چلایا جائے گا، ختم ہوگا جا کر یہ سورۃ احقاف. تو احقاف کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات. اس کے بعد پھر سورۃ قاف سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر یہ بھی چلتا چلا جائے گا سورۃ واقعہ تک، یعنی سورۃ قاف، سورۃ زاریات اور سورۃ طور. سورۃ طور کے بعد سورۃ نجم، سورۃ قمر، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، اور پھر اس پر جا کر پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی. تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا سلسلہ ہوگا.
اس کے یہ سلسلہ شروع ہوگا سورۃ حدید سے، سورۃ حدید، سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ ممتحنہ اور سورۃ صف اور سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون، سورۃ تغابن، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم۔ سورۃ تحریم پر یعنی 28ویں پارے کے اینڈ پر یہ سلسلہ ختم ہوگا، پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا سورۃ ملک سے، اور پھر یہ سلسلہ چلا جائے گا قرآن مجید کی اینڈ پر یعنی سورۃ اخلاص پر جا کے ختم ہوگا، اور ان کی رائے کے مطابق پھر دو آخر میں جو ہیں صورتیں سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں کہیں ایرر کا بھی امکان تو ظاہر ہے، جب انسان کوئی بات کہتا ہے تو اس میں ایرر تو ہوتا ہے، لیکن ان جنرل اس میں آپ کو حکمت نظر آتی ہے۔ اور پھر زمانہ نزول جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، لیکن زمانہ نزول کا فرق ہے۔ اچھا، اس میں جو تقسیم ہے یعنی پہلا آپ گروپ چھوڑ دیں کہ جس میں صرف ایک مکی صورت ہے، باقی 6 گروپ رہ گئے، تو ان 6 گروپس میں سے جو درمیانی 2 ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں درمیانی 2 گروپ پورے مکہ مکرمہ میں آپ کے سٹے کے دوران نازل ہوئے ہیں، جو درمیانی 4 سال ہیں ان میں، یعنی آپ کا مکہ مکرمہ میں سٹے 13 سال ہے، تو 4.25 سال 4.5 سال کا ایک سیگمنٹ بنے گا اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو جو آخری 2 گروپس کی مکی صورتیں ہیں وہ قرآن مجید میں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں پہلے 4 سالوں میں، لیکن قرآن مجید میں وہ سب سے آخر میں، یعنی سورۃ قاف سے شروع ہو کر سورۃ واقعہ تک، اور سورۃ ملک سے شروع ہو کر قل هو اللہ تک، ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ پہلے 4 سال ہے، اور جو آخری 4 سال ہیں ان میں دوسرا اور تیسرا گروپ جو ہیں ان کا زمانہ نزول وہ ہے۔ اب یہ کون سے 2 گروپس ہیں؟ ایک تو یہی جب شروع کرنے لگے ہیں سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور دوسرا کہ جو سلسلہ شروع ہوگا سورہ یونس سے اور وہ چلا جائے گا سورہ مومنون تک۔ یہ ایک خاص گروپ ہے کہ ان کا زمانہ نزول آخری 4 سال ہیں، آخری 4 سال، اور جو درمیان کے ہیں وہ پھر درمیان میں جو 2 گروپ ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ درمیان والے 4 سال ہیں۔ اچھا، پھر ان صورتوں کے انداز میں فرق ہے، یعنی آپ اگر ان کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پہلے 4 سال میں نازل ہوئی ہیں یا درمیانی 4 سال میں نازل ہوئی ہیں یا آخری 4 سال میں نازل ہوئی ہیں، تو آپ کو ان کا اسلوب، ان کا سٹائل، ان کا جو یعنی انداز ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں اس میں تیکھا پن ہے، اور اس میں بیک گراؤنڈ میں حالات جو ہیں وہ بہت ٹینس ہیں، اور یہاں ذرا نارمل سے حالات ہیں، اور یہ جو ہے یہ بالکل ابتدائی ایک دعوت ہے، اور اس کا انداز بڑا مختلف ہے۔ انشاءاللہ جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور سمجھ دی تو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا آپ بھی اگر چوکس ہو جائیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ریٹین کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اگر آپ اس کو ریٹین کر پائیں گے تو آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بہت امپروو ہو جائے گا۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ میں نے دورہ ترجمہ قرآن کرنا تھا تو استاد مکرم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ گروپس جو ہیں وہ اپنے درس میں تو بیان کرتے ہی تھے لیکن مجھے کبھی کلک نہیں ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اس وقت مجھے ٹیلی فون پر بتایا، تو ٹیلی فون پر بالکل وہ 1 to 1 گفتگو کر رہے تھے، تو پھر مجھے کلک ہو گئے، اور پھر واقعی میں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں مجھے اس میں بہت مدد ملی۔ اچھا، اب یہ جو گروپ ہے سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، یہ آخری 4 سالوں میں نازل ہونے والے صورتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے بالکل ابتدائی دعوت تھی، اور پہلے تو اس کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ جو چٹکیوں میں اڑانے والا کام ہے وہ آپ کو آخری جو 2 گروپس ہیں ان میں ملے گا۔ یہاں کیا ہے کہ 8 سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، اور دعوت جو ہے اب نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ تشدد یعنی 5 نبوی سے صحابہ کرام پر تشدد کی انتہا ہوئی تو ہجرت حبشہ کی اجازت ملی۔ اب ہجرت حبشہ جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی، اور اس کی اجازت کہاں ہے؟ سورۃ عنکبوت میں ہے، اور وہ درمیانی 2 گروپس میں شامل ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یعنی 8 سال گزر چکے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ شیب ابی طالب کا آغاز ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ اب قید ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر آئے ہیں۔ ابو طالب
کا انتقال ہوا ہے اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا ہے۔ آپ طائف گئے ہیں، واپس آ کر ایک مشرک کی پناہ لے کر آپ داخل ہوئے ہیں، لیکن اب قریش بھی ایک یعنی جوائنٹ ایفرٹ صلاح مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک تھی انسٹنٹینیس ایکشنز، جیسے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈلوا دیا، آپ پر اونٹ کی اوجری جو ہے آپ کے منہ پر چڑھوا دی، یہ کیا تھے؟ یہ انسٹنٹینیس ایکشن تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ قریش کی طرف سے باقاعدہ کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی، وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے۔ آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی بڑی تیکھی بات ہے کہ اب آخری بات کہی جا رہی ہے کہ چھوٹو بگلہ مڑیاں ہو گئی ہیں، ہن آر ہوئے یا پار ہوئے۔ اب یہ جو آر ہوئے یا پار ہوئے، یہ جو دونوں طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ بھی اب کوئی ڈیسیژن چاہتے ہیں، اور قریش بھی تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دعوت کو ختم کر کے چھوڑنا ہے، صرف راستہ ہی نہیں روکنا، راستہ تو پہلے دن سے روک رہے تھے، لیکن اب وہ اس کو ختم کریں، یعنی اسی ختم کرنے کا حصہ ہے بنو ہاشم کو قید کرنا، تاکہ بنو ہاشم ساتھ چھوڑ دیں۔ بنو ہاشم نے ساتھ نہیں چھوڑا تو پھر پریشر کیا ہے کہ تم محمد کو نکالو۔ ابو طالب نے زندگی بھر نہیں نکالا، ابو لہب نے آتے ہی نکال دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی کوشش، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ اپنے کلائنٹس پر ہے۔ تو یہ جو آر پار والی کیفیت ہے، آپ کو آج ہی انشاءاللہ اس کا رنگ اور اثر جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ ایک جو انداز مدنی صورتوں میں ایک سمجھانے والا انداز اور آرگومنٹ کے ساتھ بات، تو یہاں ہوگی کہ اس میں آرگومنٹس بھی ہوگے، لیکن وہ جو تہڈی ایسی تیسی وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تہڈی ایسی تیسی، وہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیرے اور روشنی بنائے۔ یہ دیکھیے کہ نور واحد میں آیا ہے اور اندھیرے جمع میں، تو جس نے اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر دوسروں کو رب کا ہمسر بناتے ہیں، اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تورات کی پہلی آیت یہی تھی، هو الذی خلقکم من طین، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے ایک مدت مقرر کی زندگی کی، واجل مسمى عنده، اور ایک دوسری مدت یعنی قیامت کی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نے جو مقرر کر رکھی ہے، ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم شک میں مبتلا ہو۔ وهو الله في السماوات والارض، اور وہی ایک اللہ ہی تو ہے آسمانوں اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے سیکرٹس کو بھی جانتا ہے اور جو باتیں تم اعلانیہ کہتے ہو کھلے امور کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو نیکی یا برائی اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق، ایک اور بات بھی نوٹ کیجیے گا، ان مکی صورتوں میں کوئی زیادہ ایکسپلینیشن والی بات نہیں ہوگی، بات بڑی واضح ہوگی کہ لیکن انداز وہی ہوگا، تھرڈی ایسی تیسی، کسی مننا کے نہیں منتا، میں ترنے پر کے چڑھاں گا، لیکن کوئی فلسفے شلسفے لمبے چوڑے بیان نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم اس کو فلو میں پڑھیں گے تو پھر وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک جلال ہوتا ہے ان آیات کے اندر، وہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا محسوس کریں گے۔ کس حد تک میں آپ تک وہ پہنچا سکوں گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوگا۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس حق کو بھی جب وہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، ان قریب آ جائے گی ان کے پاس حقیقت اس امر کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی قیامت یا اللہ کا عذاب۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی ہی قومیں، بستیاں، نسلیں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے۔ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں اسٹیبلش کیا تھا، ما لم نمکن لکم، جہاں جیسا اے قریش ہم نے تمہیں اسٹیبلش نہیں کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا،
اور ہم نے ان پر موسلادھار می برسائے تھے، اور مکے میں تو بارش ہوتی نہیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے قدموں کے نیچے نہریں بہتی تھیں. فاہلکناہم بذنوبہم، پھر بھی ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو اٹھایا، کھڑا کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کوئی کتاب نازل کرتے کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اس کو ہاتھ لگاتے، اس کو چھوتے بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی یہ کافر کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے. یعنی سورہ بنی اسرائیل میں جا کر تو واضح وہ بات زیادہ کھل کے آئے گی، لیکن بٹوین دا لائن اب وہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا. تو ایسا کرو کہ کسی دن ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور واپس ایک کتاب لے کر آؤ، ہم اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیں تو ہم مان جائیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور گو دی ادر وے راؤنڈ، کہ کوئی فرشتہ ہماری نظروں کے سامنے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اترے اور ہماری نظروں کے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈیلیور کرے، اس کو ہم ہاتھ لگا کر دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایز پر ڈیمانڈ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، جیسے قوم صالح، قوم سمود کے ساتھ ہوا نا، تو انہیں حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے کہ اگر وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور ایک بچے کو جنم دے. حضرت صالح نے دعا کی، وہ ہو گیا، اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر ہلاکت سے دو چار ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، لیکن جیسی عربی زبان ستھری، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور سب کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ سب حجتیں وہ کرتے تھے. اب بیک گراؤنڈ میں وہ ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم اس کتاب کو نازل کرتے کسی کاغذ پر لکھ کر اور وہ اس کو ہاتھ لگا کر چھو بھی لیتے، پھر بھی یہ کافر کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر کوئی فرشتہ اترا تو پھر کام بھی چکا دیا جائے گا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے اس کو بھی انسانی شکل میں اتارتے، تم فرشتوں کو اس کی شکل میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے. وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہ کسی شبہ میں مبتلا ہو جاتے جیسے اب وہ مبتلا ہو رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب یہ سارا جو نزلہ ہے ان کے مذاق کا، ان کے طنز کا، وہ کس پر گر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نشانہ بن رہے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے نا، اب وہ بھی ایمبیرس ہو رہے ہیں. اب باہر ساتھ ساتھ ان کو تسلی ہوگی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، so what؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر مسلط ہو کر رہی ان پر وہ چیز، انہیں گھیر کر رہی وہ چیز، حقیقت بن کر رہی وہ چیز کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا زمین میں گھومو پھرو. ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا یہ سارے آسمان اور زمین کس کے ہیں. قُلْ لِلَّهِ، بتا دو انہیں کہ اللہ کے ہیں. کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں وہ نہیں مانیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی بستا ہے رات میں یا دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا ان سے کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ کس کی بجائے؟ اس اللہ کی بجائے جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی اعلان کر دو، بتا دے ان کو، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے والا بن جاؤں، اور ولا تکونن من المشرکین، اور اے نبی ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر کہہ دو میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں گرفتار ہو جاؤں گا بڑے دن کے عذاب میں۔ میں یصرف عنہ یومئذ، جو اس روز اس سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ نے رحم فرمایا، وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے نمایاں کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کی تکلیف کو کھولنے والا، ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اسی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھو بھلا ان سے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور پھر بتاؤ کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے خبردار کروں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہیں دوسرے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کہو کہ بے شک عبادت کے لائق تو صرف وہ ایک ہی خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم جو شرک کرتے ہو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، يَعْرِفُونَهُ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھوٹا قرار دے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جس دن ہمیں اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر پوچھیں گے مشرکوں کو، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک کہ جنہیں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے، کوئی چال سوائے اس کے کہ کہیں واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اپنے رب اللہ کی قسم ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہ تھے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کیسے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو بھی جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے چھن جائے گا، گم ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں کہ جو بظاہر آپ کی بات بڑا کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جبکہ ہم نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، ان پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کان بوجھل ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، لہذا اب وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يُجَادِلُونَكَ، آپ سے بحث کریں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہیں گے إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز۔ اچھا، ہم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی قریش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے پیغمبروں کے حوالے سے کہتے ہیں پرانی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی نئی گل نہیں کر رہا، ڈونٹ لسن ٹو ہم، ڈونٹ پے اینی اٹینشن ٹو واٹ ہی از سیئنگ۔ کہتے سردار تھے، عام آدمی بیچارہ ان کے چکر میں آ جاتا تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی قرآن مجید کو ایک پرانی کہانی کہہ دیا ہے،
ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ہم شان نزول کی روایات کے ساتھ ان کو باندھ کر اپنے سے غیر متعلق کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں اول روز سے آپ کو یہ بات نوٹ کروا رہا ہوں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی کہانی صرف کہانی نہیں ہے، کوئی واقعہ صرف واقعہ فار انفارمیشن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ آج بھی وہ سب کچھ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، پھر پرانے پیغمبروں پر اعتراضات، وہ سارے آج بھی وہی ہیں، صرف آپ ان کو محاورے میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو بالکل یہی کچھ ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کسی بھی دین کے خادم کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں لوگوں کو، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں اس سے۔ إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، but they don't understand۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں ذرا اس منظر کو، ویو کریں، امیجن کریں کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کے سامنے، فَقَالُوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا قرار نہ دیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ سامنے آ گئی ان کے وہ حقیقت جسے وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے قبل، ولو ردوا، اور اگر وہ واپس بھیج بھی دیے جائیں دنیا میں، لعادوا لما نہوا عنہ، تو وہی کچھ پھر دہرائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پھر لام تاکید کی آ گئی، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیاوی زندگی۔ سورہ مومنون میں آئے گا، نموت و نحیا، اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ یہاں ذرا پہلا سیگمنٹ ہے کہ وقالو کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس زندگی تو بس ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، اے نبی کاش آپ دیکھیں اس منظر کو، امیجن کریں کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قالا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں، یس انڈیڈ، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔